المذنبین۔ آج ہم اعتکاف کے متعلق چند فضائل اور چند مسائل سماعت فرمائیں گے۔ نبی آخر الزماں حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت طریقوں میں سے ایک طریقہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا ہے۔ جہاں تک اس کے فضائل کی بات ہے تو اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ 20 رمضان المبارک کو نماز مغرب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ کر اعتکاف کی نیت کرنا کہ آخری عشرے کے اندر میں اعتکاف کروں گا، ایسے بندے کو اللہ رب العزت 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ماہ رمضان چونکہ ویسے بھی موسم بہارا کی طرح یہ مہینہ ہے جس ماہ نور کے اندر اللہ رب العزت کی اضافی رحمتیں اور کرم نوازیاں اپنے بندوں کی طرف ہو جاتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو محض اللہ کی رضا کے لیے سچی نیت کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان قیامت والے دن اللہ رب العزت 3 خندقیں کھود دیتا ہے۔ اس میں سے جو ایک خندق ہے اس کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کیا جائے۔ پھر اعتکاف کے دورانیے میں فتاوی عالمگیری کے اندر چند باتیں مذکور ہیں، وہ بھی آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ فتاوی عالمگیری کے اندر آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا بندہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مثل ملائکہ ہوتے ہیں۔ ملائکہ سے مراد یہ ہے کہ سارا دن چونکہ وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو بھوکا اور پیاسا رہنا یہ بھی چونکہ فرشتوں کی سنت ہے۔ پھر وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ ہر وقت تسبیح و تحلیل کے اندر مصروف رہتا ہے، حتیٰ کہ سوتا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے گھر میں سوتا ہے، گویا اس کا نیند کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں عبادت شمار کی جاتی ہے۔ تو جس طرح ہر وقت ملائکہ عبادت کے اندر، تقدیس کے اندر، تحمیل کے اندر مصروف رہتے ہیں، اسی طرح بندگان خدا رب کی تسبیح و تحلیل کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ دوسرا روایات کے اندر آتا ہے کہ کل پل صراط پر چلتے وقت اللہ رب العزت معتکفین احباب کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جو ہمارے اسلاف نے سمجھی، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کا کوئی جاگیردار ہو، کوئی وڈیرا ہو، تو اس کے دروازے پر کوئی سائل سوالی فقیر چلا جائے اور بلند آواز کے اندر صرف صدا لگا دے تو اسے بڑا احساس ہوتا ہے کہ اللہ محلے والے، دائیں بائیں والے، گزرنے والے دیکھ رہے ہیں کہ میرے دروازے پر آ کے بیٹھا ہے، اگر میں اس کو خیرات نہیں عطا کروں گا تو لوگ میری سخاوت پر انگلی اٹھائیں گے کہ یار اتنا پیسے والا بندہ ہے، اتنی پاور والا بندہ ہے اور سوالی کی جھولی کے اندر خیرات نہیں ڈال رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ صرف سوالی سوال کرتا ہے، یہ بندہ تو سیدھا سیدھا رب کی کچہری میں آ کے چوکڑی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، مولا جب تک معاف نہیں کرے گا تیرے دروازے سے دور نہیں جاؤں گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وڈیرا اپنے سائل کو خالی نہ جانے دے، اور جس مالک کے گھر میں بندہ 10 دن یا 9 دن قیام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو خالی لوٹا دے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اعتکاف کرنے والوں کا اعتکاف اللہ کے حضور قبول ہو جاتا ہے تو رب کائنات ان کی سابقہ زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ خاص کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان طبقے کو اس طرف آنا چاہیے۔ اعتکاف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر جتنے بھی رمضان آئے ہیں حضور نے ہر دفعہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا ہے۔ ایک سال کسی وجہ سے حضور اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال حضور نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ پھر اس ماہ نور کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ 10 دن ہمارے پاس ہوتے ہیں
تو اس کے اندر سب سے زیادہ ہم قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کرم ہوا کرتا تھا کہ ہر سال حضور ماہ رمضان کے اندر قرآن حکیم کا حضرت جبریل امی کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ مطلب ایک دفعہ حضور سنایا کرتے تھے اور ایک دفعہ حضرت جبریل سرکار کو سنایا کرتے تھے۔ تو جس سال حضور کا ظاہری وصال ہونا تھا اس سال حضور نے 2 دفعہ قرآن پاک حضرت جبریل امی کو سنایا اور 2 دفعہ ہی حضرت جبریل امی نے سرکار کو سنایا۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت اور بالخصوص فی زمانہ ہم چونکہ اس فیلڈ کے ہیں، بعض آباد کی تلاوت سنتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ یار زندگی کے اندر یہ بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر اگر بندہ کوشش کرے اور مسجد کے اندر اس چیز کا اہتمام ہو، الحمدللہ آپ کے پاس قبلہ قاری صاحب موجود ہیں، میں موجود ہوں، تو کوشش کر کے جو آپ اعتکاف کریں وہ قرآن حکیم کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں، مخارج کو سیکھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے جب مخارج ٹھیک نہیں ہوں گے، زیر زبریں اوپر نیچے ہونے سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر کوشش کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور یہ دیکھیں کہ حضور کے جملے کس طرح دلوں کو تسلی دیتے ہیں کہ جو بندہ حق کے لیے محنت کرتا ہے، حق کے لیے کوشش کرتا ہے، حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھ سکتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو رب اسے 1 گنا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جو نہیں پڑھ سکتا اور ڈبل کوشش کرتا ہے میرا مالک اسے 2 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے کہ ایک نیکی کا کام کر رہا ہے، پھر نیکی کے کام کے اندر اسے دشواری آ رہی ہے، وہ دشواری کو بھی سہ رہا ہے لیکن اپنی منزل مقصود سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، تو رب کائنات اسے ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے مقام پر کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ ہمارے علماء نے کتابوں کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ جو بندہ درود کی کثرت کرتا ہے کچھ بھی نہ ہونا تو اس کا تعلق ڈائریکٹ حضور کے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور یہ زندگی کی بہت بڑی معراج اور بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ مالکوں کی نگاہ کے اندر رہے اور سرکار کی نگاہ نبوت کا سایہ اللہ پاک اسے نصیب فرمائے۔ سب سے مزیدار جو بات اعتکاف کے دورانیے میں ہوتی ہے وہ چیز اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اعتکاف کو رکھا کیوں گیا ہے۔ اعتکاف کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ بندہ کوشش کر کے لیلۃ القدر کو پا سکے، وہ طاق رات جس طاق رات کے متعلق رب کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو پا لیا، اس کے اندر کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العزت تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اعتکاف کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ طاق راتوں کے اندر اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہوا جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، ذکر و اذکار کے اندر یہ راتیں بسر کی جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لیلۃ القدر مل جاتی ہے، اور لیلۃ القدر سے ہٹ کے جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں کے اندر بھی عبادت کا ثواب بندے کو میسر آتا ہے۔ تیسری چیز جو علماء اور فقہاء نے نقل فرمائی کہ اعتکاف کے دورانیے میں محاسبہ نفس کیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان خود کو اگر پرسرات پر لانا چاہے تو ہمارے اسلاف بھی فرماتے ہیں کہ کم از کم 24 گھنٹوں کے اندر بے شک 5 منٹ ہی نکال لو یار، لیکن 5 منٹ کے اندر بھی کوشش کرو، محاسبہ نفس کرو۔ محاسبہ نفس یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اندر غور و غوض کرے، کون کون سے گناہ ہیں جن سے میں پیچھا نہیں چھڑا رہا ہوں، اور کون کون سے ایسے اسباب ہیں جو مجھے گناہوں کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ بندہ جب اپنے آپ کو تلاش کر لیتا ہے نا تو دوسرے معنی کے اندر گویا وہ رب کی شخصیت کو پا لیتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ رب کائنات کا یہ فضل اور یہ کرم جو ہے وہ بندہ مومن پر نازل ہو رہا ہے۔ محاسبہ نفس اتنی پاکیزہ اور اتنی ستھری چیز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مراقبہ کرنا چاہیے۔ مراقبہ سے یہ مراد ہوتا ہے کہ مالک وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جو تو نے مجھے عطا فرمائی۔ ہم نا اپنی زندگی کے اندر اتنے مصروف رہتے ہیں کہ کبھی اس بات کی طرف بھی ہماری توجہ یا وقت ہم نے نہیں نکالا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ بندہ اگر اسی بات کا ادراک کر لینا تو آہستہ آہستہ اللہ رب العزت اس کے دل کو پگھلا کے اسے عبادت کا شوق اور ذوق نصیب فرما دیتا ہے۔ اور
یہ بھی دیکھے کہ کون سی نعمتیں ہیں جو مجھے محنت اور مشقت کے بدلے میں ملی ہیں، اور کئی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بغیر محنت و مشقت کے میسر آتی ہیں، لیکن ہمیں چونکہ احساس نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا۔ آج اگر آپ ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں تو اگر میں زیادہ مثال نہ دوں تو مریض کو جو آکسیجن بھی لگائی جاتی ہے نا، تو جب اس کا مہینے کے بعد بل بنتا ہے نا تو بندہ مکان بیچ کے بل کے پیسے ادا کرتا ہے۔ تو یہ وہ آکسیجن ہے جو اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت نصیب عطا فرماتا ہے، آنکھ کی روشنی عطا فرماتا ہے، زبان کی فصاحت عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت صحیح سلامت ٹانگیں عطا فرماتا ہے، پکڑنے کے لیے اللہ رب العزت ہاتھ عطا فرماتا ہے، سونگھنے کے لیے میرا مالک ناک کی قوت شامہ نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ بہت ان گنت نعمتیں ہیں۔ دیکھنے کو ہم ایک روٹی کھاتے ہیں نا، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں تو ایک دانہ ہے جس کو آپ زمین کے اندر بوتے ہیں، تو اس زمین کے اندر کسان تو دانہ ڈال کے آ جاتا ہے، پھر 6 مہینے اس گندم کے دانے کی حفاظت کون کرتا ہے، اسے اگاتا کون ہے، پھر وہ مشینوں کے اندر جاتا ہے، وہ آٹا بنتا کیسے ہے۔ تو یہ سارا پروسیس کہنے کو وہ ایک نوالا ہوتا ہے جو ہم 2 منٹ کے اندر کھا کے تو نکل جاتے ہیں، جبکہ اس کے اوپر سالوں محنت ہوتی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، گندم کو فصل کو اگایا جاتا ہے، بارشوں کا رخ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان گنت نعمتوں کا بندہ شکرانہ ادا کرے۔ اس سال بھی انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ مسجد کا کام ضرور ہو رہا ہے، لیکن اعتکاف والے احباب کے لیے انشاءاللہ سیپریٹ بندوبست کیا جائے گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، جہاں تک مصروفیات کی بات ہے وہ میں کہتا ہوں بندہ مرتے دم تک اس بیچارے کے کام کاج ختم نہیں ہوتے، تو ہر سال بندہ نیت کرتا ہے یار اس سال نہیں انشاءاللہ اگلے سال، اس سال نہیں انشاءاللہ اگلے سال، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم زیادہ نہیں تو زندگی کے اندر ایک اعتکاف جو ہے وہ لازماً ادا کیا جائے، تاکہ حضور کی سنت کی خوشبو بھی میسر آئے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا کا حصول بھی ممکن ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔